बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सर, लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये बात ऐसे बैठेगी नहीं, मगर एक शॉट ने कह रहा हूं सबकी तबीयत फ्रेश कर दी। ऐसा छक्का मारा रात को सुहेल अफरीदी साहब ने कि बॉल अभी पलट के नजर ही नहीं आ रही। सब ऊपर देख रहे हैं करना क्या है। जी हाँ, बाकी सब ऊपर देख रहे हैं। ताकतवर से लेके हुकूमत, हुकूमत से लेके हुकूमत के इत्तेहादी, तमाम के तमाम इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये हम देख रहे हैं कि ये बॉल गई किधर है। वो काम किया, अनबिलीवेबल काम किया, आइन और कानून की बात की, अफगानिस्तान के साथ जंग की बात की, फौजी ऑपरेशन की बात की। सोहेल अफरीदी ने एंड कर दिया और एन इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक कम अज कम मेरा ख्याल है कि अगले 10 15 20 दिन तक ना हुकूमत के पास कोई मंजन बेचने के लिए है नहीं खैबर पख्तूनख्वा के अलावा हवाले से। ये किया उन्होंने रात को। और फिर सर, वो जो नूरा कुश्ती उसका अख्ताम हो गया जी। पीपल्स पार्टी नून लीग का वो सीईसी का इजलास 18 तारीख को, सीईसी का इजलास 18। वो सर खोदा पहाड़ निकला चुका। मैं तो आपको पहले ही बता चुका था, ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी में चपकलश, मेरा सिंध मेरी मर्जी, मेरा पानी मेरी मर्जी, पंजाब में उंगली उठाएगा तो उंगली तोड़ दोगी, आंख निकालेगा तो आंख तोड़ दोगी। अब भाईजान वो सब नूरा कुश्ती थी। ये तो जैसा पॉलिटिकल जो एक हीट बनी हुई है उसको कम किया जा सके, इमरान खान साहब के ऊपर से तवज्जो उठाई जा सके, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन से मुतल्लिक तवज्जो उठाई जा सके, कुछ भी किया जा सके। और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, उन मुलाकातों से मुतल्लिक जो बाहर के मुल्क में डोनाल्ड ट्रंप से हुई हैं उसको डिस्कस लोग ना करें। उन मुबारकबादों को डिस्कस ना करें जो मुबारकबादें दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की 20 शकों से मुतल्लिक। ऐसा बहुत कुछ था जिसकी बिना पर वो रात को सारा काम हो गया जी। पुरानी तनख्वाह पे काम करना है, उसकी भी तफसील था। दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ जी। पाकिस्तान के आईएसआई चीफ पहुंचे हुए हैं जी उधर। और उधर अफगानिस्तान के भी एजेंसी के खुफिया इदारे के चीफ पहुंचे हुए जी। ख्वाजा आसिफ साहब तो हैं ही हैं। वो भी खबर बड़ी मज़ेदार है जी। रखता हूँ जी आपके सामने। सबसे पहले सर, पीपल्स पार्टी ने जी मजीद वक्त देने का फैसला किया है हुकूमत को। और उन्होंने कहा हम अपने इत्तेहादी को मजीद वक्त देते हैं बतौर इत्तेहादी। और एक महीने बाद देखेंगे दोबारा कि उन्होंने हमारी बातें मानी। अब क्या होगा, नहरें वाली मान जाएंगी बात? क्या होगा, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब ज़दगान को जो इमदाद देने के लिए उन्होंने मौक़िफ़ खड़ा किया था वो मान जाएंगे? क्या पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपना शेयर जा रही है वो मुस्लिम लीग नून उनको दे देगी? और खुदा का वास्ता है, ऐसी कोई बात थी नहीं, कोई बात थी ही नहीं इस तरह की। लेकिन बहरहाल जो क्रिएट की गई थी, तो रात को ही बाकायदा तौर पर फैसला हुआ जी। और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम जमहूरियत बचाने के लिए एक और बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। वाह, जमहूरियत बचाने के लिए, एक करप्शन केसेस बचाने के लिए मेरा कुर्बानी दे रहे हैं। भाई, कुर्बानी आपसे मांगी किसने थी? किसी को नहीं पता। उस बंदे का नाम ये कभी भी नहीं बताएंगे। हाँ, है ताकतवर, उसका नाम कभी नहीं बताएंगे। तो बहरहाल उन्होंने जी आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, शेरी रहमान साहिबा, तमाम की तमाम क़यादत, खोड़ू साहब, चंद साहब, सब के सब उधर मौजूद थे। उन्होंने कहा पार्टी ने बतौर इत्तेहादी पार्टी को हुकूमत को मजीद 1 माह के वक्त देने का उन्होंने कहा है। मजीद वक्त देके 1 माह बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं है जी। तो फिर उसके बाद चरागों में रोशनी रही तो सब कुछ। अब कल से सब चीज़ पुरानी तनख्वाह के ऊपर सब देखें, क्योंकि 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो रहा है। और उसमें आपको पता है हुकूमत और ये इनके इत्तेहादी ये अपना मामला दूर कर चुके पूरा। मौलाना फजल रहमान साहब की ज़रूरत रही भी नहीं है, इसलिए मौलाना साहब वो पार्लियामेंट लॉन्डी स्टैब्लिशमेंट ये सब हम आ रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना स्कोर पूरा कर चुके हैं जी। मखसूस नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीनने के बाद जी। तो ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं। तो यहाँ तो ये हो गया। दूसरा, वो अफगानिस्तान ने कहा था ना कि हमारे खिलाड़ी छाड़ी मारे हैं पाकिस्तान ने अटैक के दौरान, तो इसलिए हम पाकिस्तान में अब क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जा रहे। तो पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे से रिक्वेस्ट की थी कि ट्रायंगल सीरीज़ जो है जिसमें श्रीलंका है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान था, अब अफगानिस्तान चला गया तो आप शामिल हो जाए। तो जिम्बाब्वे ने ना, जिम्बाब्वे बोर्ड ने पाकिस्तान की जगह, अफगानिस्तान की जगह पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड की दावत को कबूल कर लिया है। तो जनाब इस सीरीज़ का जो मैच है वो 17 नवंबर से इसका आगाज़ होने जा रहा है रावलपिंडी में जी। तो T20 सीरीज़ अब पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान हो रही है। यहाँ तो अच्छी खबर आ गई जी। अच्छा, अब उस खबर से मुतलिक बता दो जी, सुहेल आफरीदी का कुछ चक्के वक्के बताऊँ, फिर दूसरी खबर भी आपको, तो बड़ी सियासी एक तब्दीली भी हुई है, वो भी आपको बताना है। सुहेल आफरीदी साहब कल गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे साफियों से, चंद पेशावर के साफी थे जी। उन्होंने कहा अफगानिस्तान समेत, अब जरा उन पर इल्ज़ाम किया है और वो क्या कह रहे हैं अभी सुन ले। वो सिर्फ ये कह रहे हैं मेरी इमरान खान से मुलाकात करा दो। वो जो गोल्डन जिसे कहते हैं ना कि जो मिस किया ना उन्होंने अपॉर्चुनिटी, शहबाज शरीफ साहब ने, बड़ा दुख है उस चीज़ का, बड़ा दुख है उस चीज़ का। तो बस बहरहाल सुहेल अफरीदी कहते हैं अफगानिस्तान समेत जो भी हमला करेगा इसको भरपूर जवाब मिलेगा।
یعنی افغانستان کے ساتھ لڑائی میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، جو بھی حملہ کرے اس کو بھرپور جواب ملے گا۔ پاکستان کے خلاف کوئی بھی جہریت کرے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا، اور اسی کا منجن بیچ رہے تھے سہیل افریدی کے خلاف نا، میں نے کہا مکمل طور پر ساتھ کھڑے ہیں۔ مزید انہوں نے بولا کہ صوبے میں میرا فوکس امن، ترقیاتی کاموں اور گڈ گورننس پر ہوگا۔ کابینہ میں جو اہل ہے اور جو نااہل اراکین کے بارے میں عمران خان صاحب کو بتاؤں گا، وہ فیصلہ کریں گے، یہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا میں حکومت چلانے کے لیے نہیں، میں تبدیلی کے لیے آیا ہوں۔ جو افسران 8 فروری 2024 کے الیکشن کی دھاندلی میں ملوث تھے، ان کے خلاف کاروائی ہر صورت ہوگی، ان کو سزا ضرور ملے گی۔ میں نے کہا دس از ویری مچ کلیئر۔ بطور کارکن میں پارٹی کی تنظیم کا پابند ہوں، لیکن بطور وزیر اعلیٰ صرف عمران خان کو جواب دے ہوں۔ پارٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی مشاورتی کونسل پر بات نہیں ہوئی، نہ اس کی کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے۔ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آیا ہوں، ہمارا ہر قدم قانون اور آئین کے مطابق ہوگا۔ گزشتہ حکومت میں ہم تھوڑے کمزور تھے، آئین پر پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، انصاف نہ ملا تو پرامن احتجاج کریں گے۔ یہ سہیل آفریدی نے اپنی لائن بتائی ہے۔ اب لاؤ یار عمران خان سے ملاقات کرائیں آپ لوگ پیر کو، یعنی کل باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ہیئرنگ ہے اعتراضات کے ساتھ، وہ تو ہے۔ مزید انہوں نے بولا، انہوں نے کہا پہلے مجھے ٹارگٹ کیا، سہیل آفریدی کہتے ہیں پہلے انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا، مجھے ڈرگ ڈیلر بولا، مجھے بہت سی چیزیں میرے پہ بولی، یہ بتایا کہ جناب میں افغانستان کی پراکسی ہوں اور میں دہشت گردوں کے حوالے سے لڑ رہا ہوں، منشیات کے پشت کے ڈیلرز کو پشت پناہی کرتا ہوں۔ یہ سر پہلے انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا، پھر میرا آئینی عمل روکا گیا، یعنی علی مین گنڈا پور کا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا، پھر کورٹس کے اندر گئے۔ یہ طریقہ ہے۔ میں نے چیف جسٹس کو خط لکھا اور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، عمران خان سے ملاقات نہ کروائی گئی تو پارٹی سے مشاور کر کے کابینہ تشکیل دیں گے۔ اس کے باوجود نہ ظاہری بات ہے 3 دن تو ہو گئے انہیں آئے ہوئے، ابھی تو صوبے کے معاملات تو چلانے، کابینہ حکومت کے بغیر کیسے چلے گا؟ انہوں نے کہا میں نے اب منڈے تک وہ دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا پھر یہ ہوگا کہ پارٹی سے مشاورت کر کے کابینہ تشکیل دوں گا، یہ انہوں نے بولا ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا افغانستان سمیت جو بھی حملہ کرے گا اس کو بھرپور جواب ملے گا۔ یہاں سے 8 لاکھ افغان مہاجرین واپس گئے، 12 لاکھ اب بھی ہیں، باعزت طور پر بھجوائیں گے۔ یعنی ان کو اس چیز پہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ افغان طالبان جو افغانستان کے جو شہری ہیں پاکستان کو، دیکھا باعزت طور پر یہ لپیٹ کے نہیں بھیجیں۔ افغان مہاجرین نے اتنا وقت یہاں گزارا تو باعزت تو واپس جائیں گے۔ میں حکومت چلانے نہیں تبدیلی کے لیے آیا ہوں، یہ سہیل آفریدی نے بولا۔ انہوں نے کہا کے پی میں جتنے بھی سوشل میڈیا، اب یہ آئی جی ذوالفقار حمید صاحب کو جو بولا، جو آئی جی خیبر پختونخوا ہے، انہوں نے کہا کے پی میں جتنے بھی سوشل میڈیا ورکرز ہیں یا باہر سے کوئی صوبے میں آیا ہے اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور یہ ہدایت پی ٹی آئی کے لیے نہیں سب کے لیے ہے۔ اس صوبے میں کسی کو سیاسی طور پر نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ انہوں نے آئی جی پولیس کو احکامات جاری کیے ہیں۔ بہرحال یہ سہیل آفریدی نے تمام غلط فہمیاں جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جیسے کہ کوئی اور نہیں بھائی، ہمارے وزیر مملکت برائے داخلہ ہے نا طلال چودھری صاحب، جنہوں نے بھی کہا تھا میں دیکھتا ہوں کیسے بنتا ہے سہیل آفریدی صاحب، بن گیا سہیل، ان کی ہر بات نہ ٹرن ڈاؤن ہو جاتی ہے، کیا کریں بیچارے، یہ تو حالت ہے۔ اصل کام تو محسن نقوی صاحب نے سنبھالا ہوا ہے، ان کا کام صرف اور صرف میڈیا کی سٹیٹمنٹ دینا ہے۔ ریٹ ویٹ اتھارٹی کیا ہے یہ تو مجھے اور آپ کو بڑے اچھے سے پتا، وزارت داخلہ ویسے ہی اس کے سیکرٹریز تک تمام کے تمام آؤٹ سورس ہیں پاکستان کے اندر۔ وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی سن لے، سنیں چیک کریں کیسے گفتگو کر رہے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ سے بات کر رہے ہیں، ہے نا کمال بات، ایک وزیر مملکت بات کر رہے ہیں جو الیکشن بھی نہیں لڑے۔ انہوں نے کہا سہیل آفریدی سن لیں، یہ بلیک میلنگ نہیں چلے گی۔ جب کے پی کی صورتحال پر اجلاس بلایا جاتا ہے تو وزیر اعلیٰ شرکت کی بجائے پوائنٹ سکورنگ کرتا ہے۔ سہیل آفریدی نوجوان ہے اور کسی غلط فہمی میں ہے۔ ملک کی 2 بڑی جماعتیں کال کوٹری اور پھانسی گھاٹوں سے نکل کر آئی ہیں، اچھا، لیکن کسی نے 9 مئی 26 نومبر نہیں کیا۔ یہ تو کہتے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر ہم نے بھی نہیں کیا، یہ تو آپ نے کیا سر۔ کہتے ہیں اگر کوئی شک ہے تو جوڈیشل کمیشن بنا لیں، یہ تو یہ کہتے ہیں طلال چودھری صاحب۔ اور آپ کی باتوں سے پتہ نہیں کون لوگ اثر لیتے ہیں یار، ہم صاف ہی نہیں کنونس ہو سکے تو پبلک کیا کنونس ہوگی؟ بہرحال آپ نے جو باتیں کی سر، میرا کام ہے وہ بتانا،
وہ میں آپ کو ضرور بتا رہا ہوں جی۔ ادھر جی دوحہ میں پاک افغان مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا، ذرائع بتا دیں دوسرا دور آج بروز اتوار شروع ہوگا جی، اور پاکستان وقت کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کی، اور آئی ایس آئی کے سربراہ اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی وقت میں شامل ہیں جی۔ طالبان وقت کی قیادت طالبان حکومت کے وزیر دفاع ملا یعقوب کر رہے ہیں، اور طالبان کے انٹیلیجنس کے سربراہ مولوی عبدالحق وسیق بھی اس میں شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بڑے خوشگوار ماحول میں قطر کی اتھارٹی بھی اندر بیٹھی ہوئی تھی، یہ ہوئے ہیں سیز فائر سے متعلق اور مستقبل کا لائے عمل، اللہ وعدے پورے کرنے والا علیحدہ بات ہے۔ بات مذاکرات ہی کی ہو رہی ہے، بات اسی طریقے سے ہو رہی ہے جس طریقے سے سہیل آفریدی بول رہے ہیں، بات اسی طریقے سے ہو رہی ہے جس طریقے کا بیان عمران خان صاحب نے دیا ہے، بات وہی ہو رہی ہے کہ مذاکرات عمران خان نے کبھی نہیں کہا ٹی ٹی پی سے مذاکرات، میں بار بار بتا رہا ہوں، میری پی ڈی اے کی جتنی باہر آزاد قیادت ہے میری سب سے بات ہوئی ہے، اور عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات، ان کو ہمیشہ افغان طالبان سے مذاکرات کرو جو نرسری بنے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے دوحہ معاہدے کیے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہوا ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ دوسرا سر بڑی تبدیلی ہے، عام طور پر جماعت اسلامی کے لوگ ٹوٹ کے کسی اور دوسری جماعت میں جاتے نہیں ہیں، بہت کم ہی ہوتا ہے، اور جس جماعت میں جماعت اسلامی کے لوگ وہ جماعتوں کے اندر کمال ہی کام ہوا، ٹھیک ہے جی۔ ایم کیو ایم اس میں شامل ہے، اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جماعت اسلامی سے گئے، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف عارف الوی صاحب ان کی بھی بیس وہی ہے، اس طرح مسلم لیگ نون کی بھی بیس ایسے ہی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جہاں رات کو سینیٹر مشتاق صاحب جن کو جماعت اسلامی نے اون نہیں کیا، ابھی پچھلے دورہ غزہ میں بھی تھے، گرفتاریاں بھی ہوئی، صحبتیں بھی، مار پیٹ بھی چلی، اس سے پہلے فلسطین احتجاج کے حوالے سے ان کو سپورٹ نہیں کیا جماعت اسلامی نے، کیا تو کسی نے بھی نہیں، جماعت اسلامی نے بھی سپورٹ نہیں کیا۔ دوسرا ان کو عافیہ صدیقی والے معاملے پہ بھی ان کے ساتھ بڑی وہ کی، تو انہوں نے نا سب سے پہلے جماعت اسلامی چھوڑی، اور ان کا ظلم کے خلاف مظلوم کے ساتھ ہوں، سول بالادستی حقیقی جمہوریت، آزاد میڈیا، آزاد عدلیہ اور جبری گمشدگی کے خلاف ہو، اور آج سے انہوں نے تحریک تحفظ عین پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا سینیٹر مشتاق صاحب نے، اور پھر اس وقت سربراہ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، ان تمام کی موجودگی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، اچھا اضافہ ہے، لیکن جتنے لوگ جو سسٹم اور اس کی کارستانیوں سے تنگ ہیں وہ ایک جماعت میں ہو رہے ہیں، تحریک کے ساتھ ہو رہے ہیں، تحریک کے ساتھ ہو رہے ہیں، دس از کال بگ چینج۔ اب عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے سر، میں چاہے اس کہ بہت سی چیزوں سے اختلاف ہوتا ہے، مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہیں نہ کہیں اثر کر گئی ہے بات عمران خان صاحب کی، پبلک کو پہنچ گئی ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے پر عطا کیے تو تم رینگتے کیوں ہو، عوام سمجھدار ہو گئی کون کیا کر رہا ہے۔ کسی کو خاموش کرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نظریہ یا اس کی گفتگو، اس کے الفاظ کے چناؤ بدل گئے ہیں، جی ہاں، کوئی اپنی عزت کے بھرم میں بھی چپ رہ سکتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔